إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایسی عبادت جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اس عبادت پر انسان کی آخرت کا مدار ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے نزدیک کامیاب ہے یا ناکام۔ اگر زندگی کے اس مقصد کو انسان پورا کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ صورت اور صحت کے اعتبار سے برا ہو، خوبصورت نہ ہو، صحت مند نہ ہو، غریب ہو، بیمار ہو، چاہے وہ ایسے قبیلے کا ہو جو پچھڑا ہوا قبیلہ ہے، چاہے وہ ایسی قوم کا ہو جس کا انسانی سماج میں کوئی مقام نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس توحید ہے، اگر اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا اہتمام ہے، تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، ایسا انسان اللہ کا مقرب بندہ ہے، ایسا انسان بادشاہوں سے اور دنیا کے تعلیم یافتہ انسانوں سے، خوبصورت صحت مند بڑے خاندان کے لوگوں سے بہتر ہے جن کے پاس توحید نہ ہو۔ لہٰذا اس چیز کا اہتمام انسان کی زندگی میں سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہے۔ پچھلے کچھ دروس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں دیکھی تھیں۔ ہم سب اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں، نہ صرف بڑے بلکہ ہمارے بچے بھی اس کلمے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمے کے قرار سے ایک انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اور مختلف زندگی کے مرحلوں میں بلکہ دن بھر میں کئی عبادات میں، صبح شام کی عبادات میں، نمازوں میں، اذان میں، اذکار میں اور بہت سارے اعمال میں ایک انسان اس ذکر کا، اس شہادہ کا اہتمام کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے معنی نہیں معلوم کہ واقعی اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اور اگر ترجمہ معلوم بھی ہے تو پھر اس کے تقاضے معلوم نہیں ہیں کہ واقعی اس کلمے کے اقرار کے بعد وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک مسلمان پر، اس کلمے کے پڑھنے والے پر لازم ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے بہت سارے معاملات میں انسان جانتا ہے کہ نکاح کا اقرار کرنے کے بعد کچھ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، کمپنی میں جوائن ہونے کے وقت کچھ دستخط کرنے کے بعد کچھ ذمہ داریاں لازم ہو جاتی ہیں، بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، اس کا فارم فل اپ کرتے ہیں اور اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے زندگی میں کسی سے وعدہ کرتا ہے، کچھ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ بندے کا اللہ سے وعدہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ کو حقیقی معبود مانتا ہوں، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی زندگی میں تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو یہ جو کلمہ آدمی پڑھتا ہے، اس کلمے کے اقرار کے بعد
اس کلمے کے تلفظ کے بعد، اس کلمے کو ماننے اور قبول کرنے کے بعد ایک مومن کو زندگی میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ ایک آدمی یہ کلمہ پڑھتا رہے گا اور زندگی میں بعض اعمال اس کے ایسے ہوں گے جو اس کلمے کی مخالفت والے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ کلمہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اس کے اقرار کے بعد، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد کیا چیزیں کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے، اس کو تقاضا کہتے ہیں، اس کو تقاضا کہتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ کلمہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو پچھلے درس میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں، جس میں سے پہلی بات یہ تھی، نمبر 1، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے معبود ہونے کا وہ انکار کرے۔ اسی لیے کہ کلمے میں آپ شروعات ہی سے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ لہٰذا یہ انکار جب تک زندگی میں نہ آئے اس کا کلمہ واقعی کلمہ نہیں ہے۔ یہ انکار بھی زندگی میں آنا چاہیے، اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کے معبود ہونے کا انکار کرے، یہ پہلی چیز۔ نمبر 2، مقام کے اعتبار سے اللہ کو معبود مانے اور وہ مقام کسی اور کو نہ دے، لیکن نہ صرف مقام کے اعتبار سے بلکہ کام کے اعتبار سے بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک آدمی کہے کہ معبود تو اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن پھر عبادات میں سے کوئی ایک عبادت غیر اللہ کے لیے کرے۔ مثلا معبود تو اللہ کو مانے، اولیاء اللہ کو معبود نہ مانے، پہلے اس میں تو پاس ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن دوسرے مرحلے میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کو معبود کا مقام دینے کے باوجود اور غیر اللہ کو معبود ماننے سے انکار کرنے کے باوجود زندگی میں بعض عبادات میں آدمی اللہ کی عبادت غیر اللہ کے آگے کرتا ہے۔ مثلا انسان کا درگاہوں پر جا کر اولیاء اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر ذبح کرنا، تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یا قبروں پر جا کر، درگاہوں پر جا کر ان اولیاء کے نام کی نظر نیاز کرنا، تو نظر اور ذبح عبادت ہے۔ اور اللہ کو جب معبود مانا ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں یہ مانا ہے، تو زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی ایک عبادت بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کرے۔ کہے کہ باقی تو اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں لیکن یہ کام صرف اولیاء کے لیے کرتے ہیں، نہیں چلے گا۔ کہ مقام تو نے اللہ کو دیا معبود کا، لیکن تیرا کوئی کام جو عبادات میں سے ہے وہ کوئی کام کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا اگر کسی اور کے لیے ایک عبادت بھی آدمی کر لیں وہ آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اگر جانتے بوجھتے کرے۔ جیسے درگاہ پر جا کر اگر ذبح کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ والے خوش ہوں، گھر میں برکت آئے، ترقی ہو، اولاد ہو اور مسائل حل ہوں، اگر ایک عبادت بھی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہ کلمے کو باطل کر دیتا ہے۔ ایک آدمی مثلا وضو کر لے اور نماز کے لیے آئے، اس نے پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، تیسری رکعت پڑھی، چوتھی رکعت میں اس کی ہوا نکل گئی، کیا ہو گیا؟ نماز باقی ہے کہ ٹوٹ گئی؟ ٹوٹ گئی۔ اس کا ہر رکعت میں وضو باقی رہنا ضروری ہے، اور اگر کسی ایک رکعت میں وضو ٹوٹ گیا تو اس کی پچھلی رکعت کا کیا ہو گیا؟ اب اس کا نماز پڑھنا جائز نہیں، اب جا کے پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو جیسے حدث، ہوا نکلنا، پیشاب، پاخانہ یا اس طرح کی کوئی اور چیز آدمی کے وضو کو توڑ دیتی ہے، اسی طرح سے شرک کا کوئی بھی ایک عمل آدمی کے کلمے کو توڑ دیتا ہے۔ کلمہ پڑھ کے بھی وہ کلمہ ٹوٹ سکتا ہے، جیسے وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹ سکتا ہے، ایسا کوئی کام ہو جائے
جس سے وضو ٹوٹتا ہے، ختم، وضو ٹوٹ گیا، اب وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہے، پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی کلمے کا اقرار کرے لیکن اس اقرار کے بعد کوئی ایک عبادت بھی غیر اللہ کے لیے کریں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ مثال کے طور پر ذبح ہو یا نذر ہو یا دعا ہو، مثلا کوئی بھی ایک عبادت غیر اللہ کی رضا کے لیے کریں تو ایسا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ عبادت اس کے لیے کرے، وہ عبادتی عمل ہی اس کے سامنے ہو، تو عبادات کا حقدار اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز تھی۔ آج ہم تیسری چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ کلمے کا اقرار کرنے میں اس بات کو آدمی تسلیم کرتا ہے کہ معبود اللہ ہے، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ اب ایک صورت بگاڑ کی یہ ہے کہ وہ عبادت ہی کسی اور کی کرے، جیسے بت کے آگے ہاتھ اٹھا کے مانگے یا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے، تو بتوں سے دعا کرنا کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا، آدمی اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یا بت کے آگے سجدے میں گرنا اسلام سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے، کیونکہ سجدہ عبادت ہے اور اللہ کے سوا بتوں کی یا قبروں کی عبادت جائز نہیں ہے۔ لیکن زندگی میں کبھی تیسری چیز ایسی ہوتی ہے، اب تیسری چیز سیکھیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا۔ اس سے یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ ایک آدمی عبادت تو اللہ کی کرے لیکن اس میں خوش کسی اور کو کرنا چاہے۔ اس سے آدمی اسلام کے دائرے سے خارج تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا لا الہ الا اللہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس سے آدمی، جیسے مثلا ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اس نماز کے ذریعے چاہتا ہے کہ لوگوں کی تعریف بھی مل جائے۔ کتنا نیک انسان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے۔ تو ایک آدمی روزہ رکھے، نفل روزے رکھے پیر اور جمعرات کے، اور چاہے کہ لوگ اس سے کہیں کیا متقی انسان ہے، ہم سے فرض نہیں ہو پاتے ہیں لیکن یہ نفل روزے رکھتا ہے۔ کوئی آدمی حج کے لیے جائے اور چاہے کہ لوگ کہیں حاجی صاحب کیسے ہیں، حاجی کا لقب اس کو مل جائے۔ کوئی آدمی سخاوت کرے اور چاہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو وہ اعمال تو وہی کر رہا ہے جس کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہے اور اللہ سے ثواب چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کی نیت میں سے ایک رستہ مخلوق کی طرف بھی جا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں اور دنیا میں بھی تعریف والی جنت مل جائے، دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں مقام بنے۔ تو وہ 2 جگہ مقام بنانا چاہتا ہے، ایک اللہ کے ہاں جنت میں اور ایک لوگوں کے دلوں میں۔ تو ایک انسان اگر اللہ کی عبادت کریں تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں لیکن اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں، غیر اللہ کے لیے نہیں، کسی کی تعریف کے لیے نہیں، دنیا میں مقام بنانے کے لیے نہیں، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے نہیں، دنیا میں کوئی عہدہ پانے کے لیے نہیں، اپنی نیکی کے ذریعے سے دنیا کا نفع کمانے کے لیے نہیں۔ کہ ایک آدمی مثال کے طور پر بالکل ٹوپی پہن کے داڑھی واڑی اور جبہ وبہ پہن کے دکان پہ بیٹھے تاکہ لوگ یہ کہیں کتنا نیک انسان، اس سے خریدنا چاہیے، اور ذکر کرے، تلاوت کرے قرآن کی دکان میں۔ کیوں؟ نیت کیا ہے؟ لوگ اس کو دیندار سمجھیں اور اس سے خریدیں۔ تو نیت کیا ہے؟ دنیا کی ہے۔ تو وہ اللہ کی عبادات اس لیے نہ کرے کہ لوگوں کی تعریف ملے یا دنیاوی نفع ملے اس کو، وہ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ تیسری چیز ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور یہ بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ تیسرا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تو آپ نے دیکھا کیا ہے، یاد رکھیے اس کو،
ہم لوگ سنتے ہیں اور سنتے سنتے سن ہو جاتے ہیں. علم کو یاد رکھنا چاہیے. نمبر 1 پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں. نمبر 2 اللہ کی کسی بھی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. نمبر 3 اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرے، یا جس کو آپ موٹے الفاظ میں جن کو آپ جانتے ہیں آپ کہیں اللہ کی عبادت میں اخلاص کا اہتمام کریں، خالص نیت ہو، ریاکاری نہ ہو، بلکہ عبادت میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص. تو اخلاص خود توحید میں داخل ہے. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الزمر میں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. فَاعْبُدِ اللَّهَ، اب دیکھیے اللہ نے جہاں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس عبادت کی کیفیت کیا ہو، اللہ کو کیسی عبادت مطلوب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، یہ ہوا اصل حکم. کیا مطلب ہوا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ، تو اللہ کی عبادت کرتا رہ. کام ختم نہیں. آگے ایک ٹکڑا اور ہے جو اس عبادت کی کیفیت بتا رہا ہے کہ عبادت کرنا کیسے ہے. عبادت کرنا ہے یہ تو حکم ہو گیا صاف، لیکن اللہ کو عبادت کیسی چاہیے؟ کیسی بھی کریں نہیں، اللہ کو عبادت چاہیے کیسی؟ مخلص لہ الدین، اپنے پورے دین کو خالص کرتے ہوئے. دین سے مراد عمل اور عبادت ہے. فاعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کر، اپنی تمام عبادات اور اپنے تمام اعمال یعنی اپنے پورے دین کو کس کے لیے خالص کرتے ہوئے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار دین کو خالص کرنا اور تمام عبادات کا اکیلا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. الا للہ الدین الخالص، الدین الخالص، خالص عبادت جو کسی اور کے لیے نہ ہو، وہ حق کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے، یہ سورہ زمر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت چاہیے جس میں اخلاص ہو. اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ عبادت کرنے والا شمار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ عبادت ہی عبادت نہیں ہے تو یہ عبادت کرنے والا کیسے ہوا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہ ایک آدمی کوئی کام ہے، وہ کام ہی مقبول نہیں تو وہ کام کرنے والا کیسے مقبول ہوگا؟ لہٰذا عبادت مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس عبادت میں اخلاص ہو. اگر وہ عبادت اخلاص والی نہ ہو تو یہ عابد نہ ہوا. یہ واقعی عابد ہوا کہ یہ آدمی اللہ کے نزدیک نمازی بھی ہو جائے لیکن نماز ہی معتبر نہ ہو، اور روزے دار ہے لیکن روزہ ہی معتبر نہیں. جب روزہ ہی معتبر نہیں ہے تو یہ روزے دار ٹھہرا نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ تو روزے دار ہی نہیں ہوا اللہ کے نزدیک. اسی لیے حدیث میں بعض روایت میں کیا فرمایا؟ بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے جاگنے کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. بہت سے روزہ رکھنے والے بھوک کے سوا ان کے نام اعمال میں ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. کیوں؟ ان کا روزہ دکھاوے کے لیے ہے، ان کی نماز دکھاوے کے لیے ہے. کیا فائدہ کہ ایسی عبادت عبث ہے، ایسی عبادت مقبول نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے پاس نقلی نوٹ ہوں یا ایسے نوٹ ہو جن کی کوئی قیمت نہیں. کیا اس آدمی کو مالدار کہا جائے گا؟ ایک آدمی ہے جس کے پاس نقلی نوٹ ایک دم اتنے بوریاں بھر کے ہیں، کیا مالدار آدمی ہے بھائی یہ؟ کیوں؟ اس کے پاس نقلی نوٹ ہے. آپ کہیں گے اس کی کوئی قیمت نہیں. وہ کہے میرے پاس اتنے نوٹ ہیں. ہاں لیکن یہ نوٹ کیسے ہیں؟ چلنے والے نوٹ نہیں ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں، یہ کھوٹے نوٹ ہیں، یہ چلتے نہیں ہیں. لہٰذا جب یہ نوٹ ہی مقبول نہیں ہے تو آپ مالدار نہیں ہوئے. سمجھ میں آ رہی بات؟
تو انسان کے اعمال اگر مقبول نہیں ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لہٰذا تیسری چیز لا الہ الا اللہ کے بارے میں آدمی کو یاد یہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہر عبادت اللہ کے لیے کرے، تبھی وہ کلمے کا حق ادا کر رہا ہے. ورنہ اس کا کلمہ جس قدر، میری بات یاد رکھیں، جس قدر ہمارے اعمال میں اخلاص کم ہوگا اس قدر ہماری توحید کمزور ہوگی. ہم لوگ کیا سمجھنے لگے ہیں، کلمہ تو سمجھ گیا اور پکا میں نے پڑھ لیا اس کو، اور توحید پہ میں نے کئی بیانات سن لیے اور کتابیں بھی پڑھ لی. اب مجھ کو برابر معلوم ہے توحید بولتے میں کیا بولتا ہوں، توحید کی 3 قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اور اس کی ڈیٹیل اگر پوچھے گا تو اس کے پوچھنے سے پہلے پورا بول دوں گا. معلوم نہیں، معمول بھی ہی ہے کہ نہیں ہے. بھئی ایک آدمی نماز جاننے سے نمازی ہو جاتا ہے؟ نماز پڑھنے سے. اور جس درجے کا نقص اس کی نمازوں میں ہوگا اس درجے کا ناقص نمازی وہ ہوگا. اسی طرح سے زندگی میں جس درجے کا اخلاص کم ہوگا اس درجے کا کلمہ اور اس درجے کی توحید اس کی کمزور ہوگی. زندگی میں توحید میں کھوٹ آ سکتی ہے اگر اخلاص میں کھوٹ ہو. توحید ہے کیا؟ توحید کا لیکچر نہیں. اندر سے اللہ کا بندہ بننا، اللہ کو معبود ماننا، یہ مقام کسی کو نہیں دینا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا، یہ توحید ہے. لہٰذا اخلاص میں کھوٹ آدمی کی توحید میں کھوٹ پیدا کر دیتا ہے. اخلاص میں کھوٹ آدمی کی توحید میں کھوٹ پیدا کر دیتی ہے. آدمی کو اس کا خاص اہتمام رکھنا چاہیے. آئیے دیکھتے مزید اور چیزیں کیا ہیں. اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لے تو عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے اور وہ شخص اللہ کے نزدیک مأجور نہیں ہے، اس کو اجر نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، خود اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے. یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان بیان کر رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، قرآن کے علاوہ ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ انا اغنى الشركاء عن الشرك، انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں سارے شریکوں سے بیزار ہوں، میں سارے شریکوں سے مستغنی ہوں، مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں. انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں پارٹنرشپ میں شراکت میں سب سے غنی ہوں، میں غنی ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو کوئی شخص کوئی عمل کرے اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کی شرکت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. وہ آدمی بھی نہیں چاہیے اور وہ عمل بھی ہم کو نہیں چاہیے. پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ میرا اتنا حصہ مجھ کو ملنا چاہیے. آپ کو پارٹنر کیا کرتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، 50% میرا، 50 تمہارا. وہ اپنا حصہ نہیں چھوڑتا ہے، وہ اپنا حصہ نہیں چھوڑتا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی شریک کرے 99 حصے اللہ کے، 1 حصہ شریک کا. اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں کسی کی عبادت کی کہ ٹھیک ہے 99 میرے دے دو، 1 اس کا اس کو دے دو. نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے کہ اللہ کو کسی ایسے عمل کی حاجت نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے بھی کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی آدمی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کریں تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو دے دے. مجھ کو نہیں چاہیے تیری نماز. کیوں؟ یہ نماز میرے لیے بھی ہے
اور کسی اور کے لیے بھی ہے، ایک کام کر اسی کو دے دے، میرا حصہ بھی اس کو دے دے، نہیں چاہیے مجھ کو. یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے بیزار ہیں جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا عمل مقبول نہیں ہے جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو. ہم قبول نہیں کرتے ایسا. اللہ کا یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ ایسا عمل ہم قبول نہیں کرتے جس میں ہمارے سوا کسی اور کی بھی چاہت ہو، اور کی بھی رضا مطلوب ہو، اور کے لیے بھی کیا گیا ہو، کسی اور کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو. نہیں، خالص اللہ کے لیے کیا ہے. تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری صدقات اور تیرا ذکر، تیری تلاوت، تیرے سارے معاملات اگر صرف اللہ کے لیے نہیں ہیں، چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو. اللہ تعالیٰ کا کسی عمل کو چھوڑ دینا بربادی ہے. کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا قبول کرنا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے. لہٰذا یہ موحد کے لیے آدمی بعض اوقات درگاہ پہ ہم نہیں جاتے، بتوں کے آگے ہم نہیں جھکتے ہیں، ٹھیک ہے تو شرک نہیں کر رہا ہے، لیکن کیا اپنی عبادات میں بندوں کو اس اعتبار سے شریک تو نہیں کر رہا ہے کہ اللہ بھی خوش، بندہ بھی خوش، اللہ کے ہاں بھی مقام، بندوں کے ہاں بھی مقام؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھی تو شرک کی ایک صورت ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت بندوں سے پانے کے لیے کرے. اللہ کی عبادت میں اجر اللہ سے بھی چاہے اور بندوں سے بھی چاہے، اللہ کی شان کے مطابق اللہ سے چاہے اور بندوں کی اوقات کے مطابق ان سے چاہے، تم سے بھی اور اللہ سے بھی. یہ شرک ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک انسان اس کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں اس کو شرک اصغر، یہ شرک خفی کہا گیا ہے. لیکن یہ بھی تو شرک ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں شرک سے پاک ہوں، دھبا تجھ کو بھی لگ گیا نا، ٹھیک ہے یہ ایسا دھبا نہیں ہے کہ اس سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے. دھبا تو ہے، تیری توحید میں چھید تو آ گیا نا، تیری توحید میں کمی تو آ گئی، نقص آ گیا. لہٰذا ایک تو ہمارے اعمال تھوڑے، بڑی مشکل سے شیطان سے بچتے بچاتے ہم عمل کرتے ہیں، بدعات سے بچے، اس سے بچے، اس سے بچے، پھر آنے کے بعد عمل صحیح سلامت کرتے ہیں، لیکن پھر شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ دیکھ فلاں دیکھ رہا تجھ کو، اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے نماز ایک دم سبحان ربی العظیم، ایک دم اب کیا ہوگی؟ نماز اس کی سکون والی ہو گئی. یہ سکون کون سا ہے؟ یہ ریاکاری کا سکون ہے. یہ سکون اور خشوع تیری نماز میں خالق کے لیے نہیں ہے، مخلوق کے لیے ہے. تو تیری نماز خالق کے لیے نہیں ہوئی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، قربانی کر رب کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اگر بندوں کی تعریف کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کی توحید میں بگاڑ ہے، اور آج اس دور کی بہت بڑی بیماری ہے. تعریف نہیں تو کچھ مزہ نہیں زندگی میں. ہاں اگر کوئی تعریف نہ کرے ہماری زندگی میں کیا مزہ؟ پھر کوئی مزہ نہیں. آج ہم تعریف کے شوقین ہو چکے ہیں، ہر چیز میں ہم کو تعریف چاہیے. ایک قدم تعریف، پھر اگلا قدم، نہیں تو کام نہیں. چاہے دین کا کام ہو چاہے کچھ بھی ہو، تعریف چاہیے ہم کو. ہاں اور ایڈوانس میں ملے تو بہت اچھا. یہ بگاڑ ہے، دلوں کا بگاڑ ہے. واقعی بندہ وہ ہے جو کام کرے، عبادات کرے، نیکیاں کرے اور یہ چاہے کہ تعریف نہ ہو. کتنا مشکل ہے یہ اپنے دل کو اس پہ راضی کرنے کے لیے بہت جھگڑنا پڑتا ہے کہ تعریف نہیں چاہیے. ملی تو لے لیں گے، چاہت نہیں ہے، لیکن کوئی جیسا دہیج کا ہوتا ہے نا، کیسا کہتا ہے آدمی، ہم مانگ تو نہیں رہے ہیں لیکن بیٹی آپ کی ہے، دیں گے تو لے لیں گے. تو یہی معاملہ بعض اوقات ریاکاری میں ہوتا ہے.
میں چاہتا تو نہیں ہوں لیکن اگر مل گئی تو اچھی بات ہے، کہیں مل رہی کہ دیکھو ذرا. یہ جو چیز ہے یہ دلوں کا بگاڑ ہے. اور یاد رکھیں یہ ایسا بت ہے جس کو توڑنا بہت مشکل ہے. اسی لیے سلف کے اقوال اگر آپ ابھی میں ذکر کرتا، سلف کے اقوال آپ دیکھیں، کہتے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غالباً جہاں تک مجھ کو یاد ہے کہتے ہیں کہ اخلاص پر اپنے نفس کو تیار کرنا یہ مجاہدے سے بھی بڑا مجاہدہ ہے. ایک آدمی کے لیے دن بھر دھوپ میں رہ کر کام کرنا آسان ہے، لیکن اپنے دل میں یہ بات لانا کہ تعریف نہیں چاہیے، ہاں بالکل بھی، تو یہ بہت مشکل ہے. دل کا مجاہدہ بدن کے مجاہدے سے مشکل ہے. دل کا مجاہدہ بدن کے مجاہدے سے بہت مشکل ہے. اور ریاکاری، شہرت طلبی، یہ بہت بہت مشکل مجاہدہ ہے، بہت مشکل مجاہدہ ہے. آپ کسی کے سامنے کہیے کہ انہوں نے عمرہ کیا ہے تو آدمی کیا بولتا معلوم؟ حج بھی ہوا ہے. کیا ہے یہ پرابلم ہے، پرابلم ہے. ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری تعریف ہو، اور اگر ہماری تعریف میں اگر 4 چیزیں ہم نے کی ہیں، 3 پہ تعریف ہو تو 3 پہ خوشی نہیں ہوتی، 1 پہ نہیں ہوئی اس کا غم ہوتا ہے. آدمی چاہتا ہے کہ وہ 1 بھی شامل ہو جائے، پورا ملے بھائی، میرا حق پورا ملے مجھ کو، کریڈٹ پورا ملے مجھ کو. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بگاڑ ہے، یہ بگاڑ ہے. لہٰذا بعض سلف کا حال یہ تھا کہ اپنی بیویوں سے اپنی رات کی عبادت کو چھپاتے تھے. بیویاں بھی ہوشیار تھیں، وہ جان لیتی تھی کہ عبادت کرتے ہیں رات کو اٹھا نیند سے بیدار ہو کے. کہتی ہیں کہ یعنی رات میں ان کا حال یہ تھا کہ جیسا ماں اپنے بچے سے بالکل، بچہ سوتا ہے تو ماں کیسے الگ ہوتی ہے، اس سے برابر دھیرے سے ہاتھ اٹھا کے ایک دم اس کو کسی طرح سے کروٹ دے کے الگ ہوتی تاکہ وہ بیدار نہ ہو. اسی طرح سے سلف میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ رات میں بستروں پر لیٹتے، لیکن جب دیکھتے کہ یہ سو گئی تو پھر آہستہ سے اٹھتے اور عبادات کا اہتمام کرتے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے. یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بیوی کو بھی معلوم پڑے، جس کمرے میں وہ عبادت کر رہے ہیں اس کمرے میں بیوی سوتی رہے، اس کو بھی معلوم نہ پڑے. یہ واقعی زندگی ہے. اور اس عبادت میں جو لذت ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں مل سکتی ہے، کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان سر ہو، اللہ اور بندے کے درمیان راز ہو. ایسی عبادات جس کو صرف لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں بس، باقی وہ اپنے عمل کو ساری مخلوق سے چھپائے، لوگوں کی آنکھوں سے اور ان کے کانوں سے بھی. یہ دوسری مصیبت ہے کہ جو لوگوں کی آنکھوں سے اپنے عمل کو چھپا لیتا ہے، اس کے دل میں وہ نیکی ایسی بے چینی کے ساتھ گھومتی ہے کہ جب تک کہ وہ بتا نہیں دیتا ہے تب تک اس کو چین نہیں آتا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی کہے کہ زیادہ بھیڑ نہیں حرم میں، تم کو کیسے معلوم پڑا؟ عمرے کو گیا تھا نا، اتنی بھیڑ نہیں ہے، موسم بہت اچھا تھا وہاں پہ. چاہتا کیا ہے، کیوں بتانا چاہتا ہے؟ وہ اپنا عمرہ بتانا چاہتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس کے دل میں بات نہ بھی ہو، ضروری نہیں کہ کوئی انسان کسی چیز کو بتانا چاہے. وہ ہو سکتا ہے اس لیے بھی بتا رہا ہے کہ بھائی بھیڑ نہیں ہے، جا سکتے آپ لوگ بھی. ہر آدمی ریاکار نہیں ہوتا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے یعنی بعض اوقات دلوں میں ایسی بات آتی ہے. ہم سب بیمار لوگ ہیں بھائی، ہم سب بیمار ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو بیمار نہیں، میں بہت مخلص ہوں. یہ خود مخلص نہیں ہے. اگر یہ بول رہا ہے میں مخلص ہوں کا مطلب یہ لوگوں کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ بول رہا ہے مخلص ہے تاکہ لوگ اس کو مخلص سمجھیں. یہ اخلاص نہیں ہے. لوگوں کو یہ منوانا کہ میں مخلص ہوں، یہ اخلاص کہاں سے ہوا؟ پھر تو چاہتا ہے نا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تیرا مقام بنے. یہ خود اخلاص کے خلاف ہے. لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کا جائزہ لے اور اپنی عبادات کو برباد ہونے سے بچائے. نقصان کیا ہے اس کا؟ نقصان یہ ہے
کہ آپ نے اتنے مجاہدے کے ساتھ، مان لیجیے آپ یعنی رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور آپ نے دعائیں کی، نماز میں ایک دم سکون سے خشوع سے نماز پڑھی اور سب کچھ آپ نے کیا، لیکن آپ کے دل میں یہ بھی آیا کہ کوئی تو اٹھے جو دیکھے، اور آپ زور سے قرات کیے تاکہ پڑوسیوں کو بھی معلوم ہو آپ نماز کے لیے اٹھے ہیں، یا الی آخر آپ کا روزہ ہے، کوئی بھی نیکی ہے، آپ نے اس میں مجاہدہ کیا، آپ نے روزے میں مجاہدہ کیا، آپ نے اپنا حلال کمایا مال صدقے میں دیا، لیکن یہ سارا مجاہدہ برباد ہے، بکھری ہوئی دھول ہے، یہ بے قیمت چیز ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کے سوا اور کی بھی چاہت ہے۔ کیا فائدہ ہوا اتنا مجاہدہ کر کے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا حاصل ہوا اس سے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے نہیں کیا، بلکہ اس سے برا۔ دیکھیے ایک آدمی ہے جو سوتا ہے، نہ ریاکاری نہ اخلاص، یہ اس سے اچھا ہے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھے اور ریاکاری کرے، کیونکہ ریاکاری کا جرم تو اس کے نامہ عمل میں آیا نا، لیکن یہ سوتا رہا، اس نے ریاکاری نہیں کی، وہ مجرم نہیں ہے، لیکن رات میں نماز پڑھ کے یہ آدمی مجرم بنا۔ کیوں؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ کیا فائدہ؟ لہٰذا اپنے اعمال میں اخلاص کو لانے کی کوشش کریں۔ دو برائیاں، ایک برائی یہ ہے کہ ایک آدمی نیکی کرے ریاکاری کے ساتھ، یہ بگاڑ ہے، لیکن شیطان بعض اوقات دل میں دوسری بات ڈالتا ہے، ایسے نہیں تو ایسے، تجھ کو ہم لے جائیں گے جہنم میں۔ تو دوسرا خیال دل میں بعض اوقات کیا ڈالتا ہے؟ تیرے سے اخلاص نہیں ہوتا، تو کیا کر؟ عمل ہی مت کر، کبھی ریاکاری ہو گئی تو اب یہ کیا کرتا ہے؟ بھائی اپنا تو ٹینشن ہی نہیں ہے، ہم نیکی نہیں کرتے ہیں تو ریاکاری کب کریں گے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ بگاڑ ہے۔ ہلاک ہونا صرف ریا سے نہیں ہے، بے عملی سے بھی تو ہلاک ہوگا نا، کہ کل کو اگر اس کی نیکیاں کم ہو گئی ریاکاری کی وجہ سے، نیکیاں برباد ہو گئیں ریاکاری کی وجہ سے، لیکن تو نے نیکیاں ہی نہیں کی، تو نیکیاں نہیں رہنے کی وجہ سے بھی تو جہنم میں جا سکتا ہے نا۔ تو تیرے گناہوں کے مقابلے میں اگر نیکیاں کم پڑ گئی تو بھی جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ نیکی کرے، اپنی طاقت کے بقدر اخلاص کی کوشش کرے، اور پھر نیکی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرے اور اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کرے، اللہ میرے سے صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ قبول کر لے، اور اس میں جو کوتاہی ہوئی ہو معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی نیکی کو قبول کرے، اس کے اعتراف کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے اس کو، یا اس کی نیکی کے کھوٹ کے باوجود اس کی اللہ سے توبہ اتنی اچھی ہو کہ اللہ معاف کر دے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ایک عورت، اس نے زنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زنا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس عورت نے توبہ کی، اور اس کی توبہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت نے ایسی توبہ کی کہ اگر مدینہ کے 70 گھروں پر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو کبھی آدمی کی غلطی کے بعد توبہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جو اس کی نیکی سے بھی اس کو آگے لے جاتی ہے۔ لہٰذا ایک تو نیکیوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، دوسرا نیکیوں میں اپنی طاقت کے بقدر اخلاص کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اس کے دونوں تقاضے یاد رکھیں اس کو۔ نمبر 1، ان تعبد، اللہ نے کیا فرمایا؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ کتنے حکم ہیں اس میں؟ ایسا کہا اللہ نے، عبادت مت کر اخلاص کے ساتھ، ایسا کہا۔ پہلا حکم کیا ہے؟ عبادت کر، تو مطلب عمل کرنا ہے، لیکن اس میں دوسرا حکم کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ تو آپ اخلاص کے ڈر کی وجہ سے عبادت چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ بھی ایک حکم ہے، کرنا پڑے گا، صحیح ڈھنگ سے کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا اور صحیح ڈھنگ سے کرنا پڑے گا۔ لہٰذا تقصیر دو اعتبار سے ہوتی ہے، یہی بات شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین اور بھی علماء نے کہی ہے۔ جسے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ
وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو کتنے حکم ہوئے؟ 2 کہ عبادت کرنا ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو عبادات میں ہی تقصیر کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، اور بھی اعمال چھوڑ رہے ہیں۔ تو بعض بندے وہ ہیں جو سرے سے عبادات چھوڑتے ہیں، وہ پہلی چیز کا اس میں تقصیر کر رہے ہیں، اس میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر۔ اور بعض بندے وہ ہیں جو عمل کر رہے ہیں لیکن کیسا کر رہے ہیں؟ ریاکاری کے ساتھ، شرک کے ساتھ۔ تو یہ دوسرا کھوٹ اور دوسرا بگاڑ ہے۔ ان دونوں بگاڑوں سے بچتے ہوئے آدمی کو زندگی گزارنا ہے۔ وہ عبادات چھوڑے بھی نہیں اور وہ اخلاص کے اہتمام کے ساتھ عبادات کریں۔ عبادت نہیں چھوڑیں، ریاکاری چھوڑیں، عبادت نہیں چھوڑیں، شرک چھوڑیں۔ تو یہ آدمی کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ امام ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ عز وجل اعمال میں سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے لیے خالص نہ ہو، جب تک کہ اس میں اللہ ہی کے چہرے، اللہ ہی کے دیدار کی چاہت نہ ہو۔ اللہ ایسا کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے مگر وہ عمل جو کیا ہو، الا ما کان له خالصا، جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ ہم کو اپنے ہر عمل میں نیکی کریں، دل کو تیار کریں اس کے لیے، اخلاص کے لیے۔ دل جلدی تیار نہیں ہوتا، دل جلدی تیار نہیں ہوتا۔ دل کو تیار کریں۔ کسی کی تعریف نہیں چاہیے، کسی کو امپریس نہیں کرنا ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت میں ہے، امپریس کرنے کا شوق بچپن سے ہے، وہ مرنے تک رہتا ہو، نکلتا نہیں۔ لیکن اس جذبے کو مخلوق سے خالق کی طرف پھیرنا یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے عمل کریں۔ مخلوق سے اس کا رخ کہاں کر دیں؟ اللہ کی طرف، خالق کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ عمل قبول کرتا ہی نہیں ہے، ہاں مگر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ دل کو تیار کریں ہم کہ نہیں، کسی کی تعریف نہیں چاہیے۔ کوئی دیکھ کے دل میں سوچے کتنا نیک بندہ ہے، کیا ہونے والا اس سے؟ وہ اپنے کو جنت میں بھیجے گا؟ دنیا میں اپنا بینک بیلنس میرے نام پر کرے گا؟ کیا کرے؟ کہیں عہدہ دلائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کے دل میں اگر تیرا مقام بن گیا تو کیا 5 منٹ یاد رکھے گا، بھول جائے گا۔ لیکن میں اس اجنبی کی وجہ سے یا اس پہچان والے کی وجہ سے میں اپنی اتنی بڑی عبادت برباد کیوں کروں؟ یہی ہو سکتا ہے قیامت کے دن اگر یہی 2 رکعت میری صحیح ڈھنگ سے پڑھ لیا، ہو سکتا ہے یہی 2 رکعت میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک عورت، فاحشہ عورت، اگر ایک کتے کو پانی پلا کر جنت میں جا سکتی ہے، ایک عمل، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور وہ ایک عمل اچھے سے کر لیا، جنت میں جا سکتی۔ بھائی ہماری 2 رکعت، ہمارا ایک صدقہ، ہمارا ایک عمرہ، یا ہماری کوئی تلاوت، یا ہمارا ذکر، یا ہماری کسی کو نصیحت، کچھ بھی وہ چیز ہو سکتا ہے وہ اللہ اس ایک نیکی کی بنیاد پر ہم کو جنت میں ڈال دیں۔ لیکن شیطان کوشش کر کے کرے گا یہ نیکی بہت زبردست ہے، اس کی ریاکاری ڈال دو، اس میں بہت اچھے سے کر رہا ہے نیکی، ہو سکتا ہے اس کی نجات ہو جائے، اس کے دل میں ڈال دو فلاں دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں ڈال دو کہ اس نیکی کے ذریعے سے وہ مخلوق کو خوش کرے، اس کی نیکی برباد کر دو، یہ جہنم میں چلا جائے۔ کئی مواقع ایسے ہوتے زندگی میں کہ ایک نیکی بڑی اچھے سے ہم لوگ کر لیتے ہیں، بعد میں اس کے بارے میں تعریف اور سمعہ کے ذریعے سے، ریا کے ذریعے سے اس نیکی کو برباد کر دیتے ہیں۔ نیکی کو سنبھالنا چاہیے۔ راستے پہ کھڑے ہو کے آپ پیسے گنتے اور بڑے نوٹ اگر رہے تو آدمی اے ٹی ایم میں جاتا ہے، پلٹ کے دروازے کی طرف ایسا گنتا، چھپ کے وہاں گنتا، ہاں برابر کتنے، کیوں؟ چوری۔
اگر کسی نے دیکھ لیا پیچھے پڑ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ چھین سکتا ہے، چوری بتا کے، بندوق بتا کے پیسہ مجھ سے لے سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے پیسے کھونا نہیں چاہتا ہے، چھپاتا ہے۔ اور نیکی کھونا ہے نہیں، پیسوں سے زیادہ نیکی قیمتی ہے۔ پیسے جہنم سے نہیں بچا سکتے، نیکی جہنم سے بچا سکتی ہے۔ پیسے جنت میں نہیں لے جائیں گے، نیکی جنت میں لے جائے گی۔ پیسے اللہ کو راضی، اللہ میرے پاس اتنے پیسے، خوش اللہ، ایسا ہوتا نہیں۔ لیکن نیکی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ان کو کیوں نہیں بچاتے ہم، ان کو کیوں نہیں چھپاتے ہم؟ کوشش کرنا چاہیے اس چیز کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں سے قبول نہیں کرتا ہے اعمال کو، مگر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور جس میں وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، جس میں اللہ کی رضا چاہی گئی ہو، یا سری الفاظ میں جس میں انسان کی تمنا یہ ہو کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہو جائے۔ وہ لوگوں کے چہرے کے لیے نہیں کہ لوگوں کے چہرے میری طرف ہو جائیں، نہیں، وہ اللہ کے چہرے کے لیے عمل کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھے۔ قیامت کے دن اللہ کا دیدار اس کو جنت میں نصیب ہو، جنت میں جائے وہ۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ہوا تیسرا معاملہ۔ تیسری چیز کیا ہوئی؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے یہ کلمہ کیا چاہتا ہے کہ ہم ہر عبادت کس کے لیے کریں؟ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں۔ نمبر 4، اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ان اطاعت کا بھی معاملہ ہے، احکام کا بھی معاملہ ہے، اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تشریع کا معاملہ خاص ہے اللہ کے ساتھ، اور یہاں اتباع کا معاملہ بھی آ جاتا ہے ایک اعتبار سے۔ مثلا تشریع اللہ ہی کا حق ہے۔ تشریع کا مطلب کیا ہے؟ شریعت دینا۔ شریعت دینا یہ کس کا حق ہے؟ شریعت اللہ کے سوا کوئی دیتا ہے؟ حلال اور حرام کرنے کا حق کس کا ہے؟ اور نبی کا ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے لیے وہ چیز کیسے حرام کر لیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو یہ حق تشریع کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو معبود ماننے میں، اللہ کو اپنا رب ماننے میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند بنے۔ یہ نہیں کہ وہ آزاد جی ہے، ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا میں نے اب آزاد نہیں، اس میں اللہ کی طاعت بھی آتی ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ انقیاد۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آدمی آزاد ہوتا کہ پابند؟ کیونکہ اب وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ ہو گیا۔ اب اس کی زندگی میں کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اب وہ فرما بردار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے اب جا رہا میں، اب میں جو جی میں آئے کروں گا، نہیں۔ اب اس کی زندگی آزاد نہیں ہونا چاہیے، اب اس کی زندگی کیا ہونا چاہیے؟ پابند۔ کس کی پابند ہے؟ اللہ کی پابند، اللہ کے حکموں کا وہ پابند بنے، اور زندگی کے تمام عبادات میں طریقہ کس کا دیا ہوا ہو؟ اللہ کا، جو کس کے ذریعے سے ملتا ہے؟ رسول کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے۔ لہٰذا یہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تیرے رب نے حکم دے دیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بعد ڈائریکٹ والدین کون آنا چاہیے؟ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ کس کا نام آنا چاہیے والدین سے پہلے؟ رسول کا آنا چاہیے۔
تو یہاں تو ڈائریکٹ اللہ کے بعد کون آ رہا ہے کہ اللہ کا حق، اور پھر کس کا آ رہا ہے؟ والدین کا۔ رسول کا کہاں ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ علماء نے کہا رسول کا حق اللہ کے حق کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی عبادت رسول کے طریقے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ عبادت کے لیے 2 جز ہیں اور 2 سوال ہیں، جن سوالات کا جواب دیے بغیر، جن سوالوں کا جواب دیے بغیر عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ وہ 2 سوال کیا ہیں؟ سوال نمبر 1، عبادت کس کی؟ تو ٹھیک ہے کرو عبادت، تو سوال کیا پیدا ہوگا؟ کیسے؟ کون بتائے گا اس کو؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، خذوا عنی مناسککم، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو عبادت نماز ہے، حج عبادت ہے، خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اگر توحید ہے، اسی کے ضمن میں ایک چیز اپنے آپ آ جاتی ہے، عبادت اللہ کی اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن کیا وہ رسول کا ہے؟ بھی ہے کہ رسول کا اپنا نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پابند ہیں؟ اللہ کی وحی کے، قول میں بھی اور عمل میں بھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ رسول اپنی خواہش کی بنیاد پر کلام نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ تو رسول کا کلام خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم، اس کی وحی کی بنیاد پر ہے۔ رسول کا عمل ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول بھی اللہ کی وحی کا پابند ہے، قول میں بھی اور عمل میں بھی۔ لیکن ہمارے پاس ڈائریکٹ وحی آتی ہے؟ نہیں۔ کہاں سے آتی؟ کس کے ذریعے سے آتی ہے؟ رسول کے ذریعے سے۔ تو ایک انسان جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے تو اس کو یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، جیسا جینے کا طریقہ اللہ دے گا ویسا ہم اپنائیں گے۔ ہم آزاد نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد آزادی ختم، کلمہ پڑھنے کے بعد آزادی ختم۔ یہ مشرکین تھے جو اپنے منمانے رسم و رواج سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اپنے دل میں آیا کسی چیز کو حلال کر لیا، اپنے جی میں آیا کسی کو حرام کر لیا، یا سماج میں کچھ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جن کو وہ اپنا بڑا مانتے تھے، کسی چیز کو حلال کر دیتے، کسی چیز کو حرام کر دیتے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا، اللہ کو معبود ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ حلت و حرمت کا اختیار اللہ کے لیے مانے، عبادات اور شریعت کا اختیار کس کے لیے مانے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شرکاء ہیں اللہ کے سوا؟ شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے دین میں ان کے لیے شریعت بنا دی ہو، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت یا اللہ نے حکم نہ دیا ہو، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ ان کے کچھ شریک ہیں، یہ ڈانٹ کے طور پر ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو انہوں نے وہ اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہے شریعت مقرر کر دے ان کے لیے۔ تو کیا اللہ کے سوا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے اللہ نے جس چیز کو جائز نہیں رکھا اس کی اجازت دے رہے ہیں، اللہ نے جس کو شریعت نہیں بتایا اس کو شریعت بنا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کو ڈانٹا اور اس کو کہا کہ شرکا ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے، یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بھیجے ہوئے علم اور وحی کے مقابلے میں باپ دادا کے رسم و رواج کو اپنانا بھی شرک کی قسم ہے، کہ اس کا انکار کر دیں
اور اس کو مانیں اور اس کو دین کے طور پر اپنائیں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس علم کی طرف، اس وحی کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ رسول کی طرف، جب انہیں بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا۔ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے کافی ہے، بس کیا؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ ہم کو قرآن و سنت نہیں چاہیے، اللہ کا بھیجا ہوا قرآن نہیں چاہیے، رسول کا فرمان نہیں چاہیے، ہمارے لیے کافی ہے کیا؟ باپ دادا کا رسم و رواج۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ کیا اولو کان آباؤہم، کیا ان کے باپ دادا اگر کچھ علم نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوں تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، پھر بھی وہ ان کے پیچھے چلیں گے؟ اللہ نے ڈانٹا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیروی علم کی جاتی ہے، جہالت کی نہیں۔ پیروی علم کی جاتی ہے، جہالت کی نہیں۔ پیروی ہدایت کی جاتی ہے، گمراہی کی نہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ علم اور ہدایت کی پیروی کی جاتی ہے، اور علم اور ہدایت دونوں کس کی طرف سے آتا ہے؟ واقعی علم کون سا؟ جو اللہ کی طرف سے آئے۔ واقعی ہدایت کون سی؟ جو اللہ کی طرف سے ہو۔ ورنہ انسان کسی بھی چیز کو ہدایت کہے اور علم کہہ دے، وہ علم نہیں بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ عرب کے مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دین اور رسم و رواج اور زندگی گزارنے کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے علم کی طرف اور رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی آج بھی کوئی آدمی کہے کہ اسلام سے بہتر کوئی اور دین ہے، یہ اسلام سے نکل جاتا ہے، چاہے کلمہ پڑھا ہوا ہو، اس کا کلمہ پڑھنا اس کے فائدے دے گا نہیں۔ یا وہ کہے نہیں اسلام سے بہتر تو کچھ نہیں ہے، لیکن جیسا اسلام ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک طریقہ ہے، اسلام کے برابر مانے، تو یہ بھی کیا ہوا؟ یہ بھی کفر ہے۔ اس سے بھی آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کا کلمہ باطل ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دینا ضروری ہے، اور جو حکم اللہ کی طرف سے آئے اس کو مان لینا، سمعنا و اطعنا، اس کو تسلیم کرنا، جس کو انقیاد کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے، پھر اس کی آزادی ختم ہو جائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نہیں اے نبی، آپ کے رب کی قسم، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو فیصل، جج، حکم نہ بنائیں، پھر آپ جو بھی فیصلہ کر دیں اپنے جی میں اس سے کوئی تنگی نہ پائیں اور آپ کے فیصلے کو پوری طرح قبول نہ کر لیں۔ 3 کام۔ نمبر 1، فیصلہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، رسول کی طرف سے ہو تو ہم مانیں گے، یہ پہلا قدم۔ اگر فیصلے کے لیے نہیں، رسول کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، باہر، چاہے کلمہ پڑھتا ہو۔ نمبر 2، فیصلہ رسول نے کیا تھوڑا صحیح نہیں لگ رہا اپنے کو، آیا تو صحیح فیصلے کے لیے، لیکن فیصلہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، تو رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، دل میں تنگی ہے، دل قبول کر رہا ہے نہیں، یہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا۔ رسول کی بات میں عیب نکالنا۔ نمبر 3، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، پوری طرح قبول کر لے، عملاً بھی، اور اس میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو۔ مثلاً رسول کا فیصلہ جو بھی ہے اس میں سے کہے ٹھیک ہے یہ ایک بات مانوں گا دوسری نہیں مانوں گا، چلے گا؟ نہیں، کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے رسول کی، یعنی جزئی طور پر مانے،
کلی طور پر رسول کی بات کو نہ ماننا نہیں ہے، یہ انکار ہے. ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں کہیں، اس میں سے 3 مانتا ہوں، 1 نہیں مانتا ہے. تو 1 نہیں مانتا کا مطلب نہیں مانتا. جیسے ایک رسول کو نہ ماننا سارے رسولوں کا انکار ہے، رسول کی ایک بات کو نہ ماننا ساری باتوں کا انکار ہے. کیونکہ رسول کی بات رسول کی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی. کیوں؟ رسول پہنچانے والا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. لہٰذا کلمے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانے، اللہ کی بندگی میں دے. ماض فی حکمک، میری زندگی میں اللہ تیرا حکم چلتا ہے. وہ اللہ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، وہ اللہ کے فیصلوں کے آگے اپنے آپ کو جھکائے. اس سلسلے میں ایک روایت سے اور کچھ دوسرا پہلو اس کا سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ تشریع کا اختیار کسی کو دے دینا یہ بھی اللہ کے ساتھ اس کو معبود بنانا ہے، اور یہ شرک ہے اور اسلام سے خارج کر دیتا آدمی. کیسے؟ اور یہ تفصیلی مسئلہ ہے، اس کو کسی اور اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں چونکہ کلمے کے ضمن میں ہے اس کو سمجھ لیں کچھ حد تک. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب تھی، کراس جو عیسائی پہنتے ہیں. فقال یا عدی القی هذا الوثن من عنقک، کہا اے عدی یہ جو گلے میں تمہارے وثن ہے، معبود ہے، بت ہے. وثن کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو معبود بنایا جائے اور اس کی شکل متعین نہ ہو، جاندار کی نہ ہو. اپنے گلے سے یہ وثن اتار پھینک. کہتے ہیں وانتہیت الیہ وہو یقرأ سورۃ براءہ، میں آپ کے قریب گیا تو آپ سورہ براءہ، سورہ التوبہ کی کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے. حتی اتی علی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ پڑھتے آپ اس آیت پہ پہنچے. کیا آیت ہے وہ؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اہل کتاب نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو، اپنے رہبان کو، اپنے عابدوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے زاہدوں کو، عابدوں کو اللہ کے ساتھ اپنا رب بنا لیا، اللہ کے سوا اپنا رب بنایا، اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا. قال فقلت یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا، کہا کہ اللہ کے رسول ہم ان کو اپنا رب نہیں بناتے تھے، ہم ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے، ہم نے انہیں اپنا رب نہیں بنایا. قال بلا، آپ نے کہا بالکل، بلکہ بنایا. بلا الیس یحلون، یعنی آپ نے کہا بلکہ ایسا ہے. اب 2 معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک بلکہ تم نے بنایا، یا پھر یہ کہ ہاں تم نے مقام کے اعتبار سے تو نہیں بنایا، عمل کے اعتبار سے بنایا. تو وہی تو بات ہوئی. کوئی آدمی کہے کہ یہ بت میرا معبود نہیں ہے، لیکن پھر اس سے دعا کرے کہ میری بگڑی بنا دو، تو کیا ہوا؟ ہم کیا کہیں؟ ٹھیک ہے تو اس کو رب نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا، لیکن تو تیرے عمل سے تو وہی کر رہا ہے نا، اس سے دعا کر رہا ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہے. تو تیرے عمل سے، چاہے تو نے اس کو معبود کا مقام نہ دیا ہو، اپنے قول سے، اپنے اعتقاد سے، لیکن تیرا عمل کیا کر رہا ہے؟ تیرا عمل تو وہی ہے. بلا، بلکہ ہاں. الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونہ، کیا ایسا نہیں تھا؟ آپ غور کریں، کیا ایسا نہیں تھا کہ جب وہ تمہارے لیے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیتے تمہارے عالم، تو تم ان کو حلال مان لیتے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ اور وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو یہ لوگ حرام کر دیتے تو تم بھی اس کو حرام مانتے؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ فَقُلْتُ بَلَا،
کہا ایسا تو تھا، ایسا تو تھا۔ قال فتلک عبادتہم، آپ نے کہا یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے، یعنی تم نے اپنے علماء اور عباد کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بھی بنایا اور اپنا معبود بھی بنایا۔ کیسے؟ کہ تم نے ان کو وہ حق دیا جو اللہ کا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ حلال و حرام کرنا، شریعت دینا، عبادت کا طریقہ دینا، ہدایت دینا۔ ان علینا للہدی، اللہ کی طرف سے ہی ہدایت آتی ہے، اللہ کے ذمے ہے ہدایت دینا، رسول کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ کسی شریعت کے حکم کو اپنی طرف سے دے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو رسول پر نازل کرتا ہے رسول وہ پہنچاتے ہیں۔ تو آپ غور کریں، یہ بھی ایک معاملہ ہے جو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اس میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی، مثال کے طور پر ایک فرقہ نکلا خوارج کا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو اب ان کا کہنا کیا ہے کہ اگر کوئی حاکم کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف، ایسا فیصلہ کرتا ہے جو قرآن و سنت کی بنیاد پر نہ ہو، تو ان کے قول کے مطابق وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے بادشاہیں بہت سارے مسلمان ملکوں میں وہ کہتے دیکھو انہوں نے ایسا قانون لایا جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ کافر ہو گئے۔ یاد رکھیں، اس سے آدمی کافر کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ کوئی آدمی یہ مانتا ہو کہ فلاں دین یا فلاں قانون اسلام سے بہتر ہے، تو یہ آدمی کیا ہو گیا؟ کافر۔ اسلام کے برابر ہے تب بھی کیا ہو گیا؟ کافر ہے۔ اسلام کا بدل مانے، اسلام سے بہتر مانے، کافر ہوتا ہے۔ لیکن وہ آدمی یہ مانتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط ہے لیکن میری مجبوری ہے، اور وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، خوف کی وجہ سے یا رشوت کی وجہ سے یا دنیاوی مفاد کی وجہ سے، اور دل میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے جو میں کر رہا ہوں، تو ایسا آدمی گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ ہر آدمی کافر ہو جائے گا ہر گناہ سے۔ یہ لوگ نادان ہیں۔ مثال کے طور پر آیت کیا بتا رہی ہے؟ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے علم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہ کافر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیت صرف حاکم کے بارے میں ہے؟ من میں کون آتا ہے؟ جو کوئی آیت کیسی ہے؟ ایسا ہے جو حاکم، جو بادشاہ اللہ کے نازل کیے ہوئے، ایسا ہے آیت میں؟ نہیں ہے۔ آیت میں کیا ہے؟ اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو اب جو کوئی میں کون آنا چاہیے؟ جو کوئی، سب آئیں گے۔ مثلا باپ سے بیٹا پوچھے ابو میں فلم دیکھنے جاؤں، ڈسکو فلم، باپ نے سوچا بھیجوں نہیں بھیجوں، بھیجوں نہیں بھیجوں، بولا جا۔ کیا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ فلم دیکھنا جائز ہے کہ حرام؟ قرآن و سنت کا فیصلہ کیا ہے؟ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ اور باپ نے کیا فیصلہ دیا؟ کافر۔ ایسا ہوگا؟ نہیں۔ باپ جانتا ہے یہ غلط ہے لیکن اس نے بچے کا دل رکھنے کے لیے کیا کیا؟ اس کو بھیجا، کافر نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اس کے سامنے، دوست نے آئی ٹی میں ہے، وہ کال سینٹر میں ہے، اس کے سامنے شراب لا کے رکھ دی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، پی، میری کرسمس، نیو ایئر، اور شراب کا جام سامنے رکھا، کہا پی۔ اس نے دل میں مشورہ کیا، پیوں نہیں پیوں۔ دل میں کیا ہوا؟ ایک بولا مت پی، حرام ہے، شراب ہے، گناہ ہے، اللہ نے اس کو کیا کیا ہے؟ حرام۔ اور دوسرا دل کیا ہو رہا؟
دل مت توڑ، دوست ہے، آفس والے کیا بولیں گے. اب اس نے دونوں جو دل میں خیالات آئے ان میں جج تو بننا پڑے گا اس کو. اس نے کیا بولا؟ دھیان دے پیتے ہیں. تو فیصلہ ہوا کہ نہیں ہے؟ اس نے پیا، کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اگر یہ اصول اپنائیں گے آپ تو کافر ہو جائے گا. جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کی نیت کرتا کہ نہیں کرتا؟ کیا ایسی ہو جاتا نیند میں سے اٹھ کے؟ ہاں، جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا ارادہ کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. جب دو مسلمان تلوار سونت کے آپنے سامنے ایک دوسرے کے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو دونوں کہاں جائیں گے؟ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے یہ، لیکن مقتول کا کیا؟ وہ بھی جہنم میں. آپ نے کیا فرمایا؟ انہو اراد قتل صاحبہ. ایک روایت میں آپ نے فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ. اس نے بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، تو اس نے طے کیا تھا قتل کروں گا. مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے؟ نہیں. لیکن اس نے ارادہ کیا تھا کہ نہیں؟ تو اس نے وہ ارادہ کیا جو اللہ نے جائز کیا ہے؟ نہیں. حرام کا ارادہ کیا، فیصلہ کیا میں تو ماروں گا اس کو. تو اس کا یہ فیصلہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو فیصلہ ہے قتل کروں گا مسلمان کو، کیا اللہ نے اس کو نازل کیا ہے؟ نہیں. تو کیا یہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں. ہر گناہ گار کافر ہو جائے گا. اور اسی میں جا کے خوارج پڑ گئے ہیں. علماء نے تفریق کی ہے کہ کوئی آدمی حلال کر دے اس چیز کو اپنے لیے، میں مانتا اس کو حلال ہے، تو ایسا آدمی کافر ہوتا ہے تحلیل کی وجہ سے، صرف ارتکاب کی وجہ سے نہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سو کو ٹھوکر لگی ہے، ہمارے اپنے دور میں بھی ہے کہ کوئی آدمی حلال کر لیں کسی چیز کو اعتقاداً، تب جا کر وہ آدمی کیا ہے؟ اس کو حلال مانتا ہو. تو ایسا آدمی کافر ہوگا، نہ کہ وہ آدمی جو عملاً اس کو کر رہا ہے. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کر رہا کا مطلب حلال ہی کرا ہوگا نا. نہیں. ایک انسان بعض اوقات ایک غلط کام کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہ گار مانتا ہے. جیسے بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں، اللہ معاف کرے غیبت تو نہیں کرنا چاہیے لیکن فلانی نے ایسا کری تو اس کو حلال مان رہی ہے؟ نہیں، گناہ مان رہی ہے، غلطی مان رہی ہے، اور ایڈوانس میں استغفار بھی کر رہی ہے. تو بہت سارے جتنے بھی گناہ گار ہوتے ہیں عموماً ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. لہٰذا ان کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ایسا شعبہ ہے جو بہت ہی نازک ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ، آپ الیکٹریسٹی کے وائر کھلے پڑے ہیں، آپ اس میں جا کے ایسا کام کریں جو آپ کو نہیں آتا ہے. یہ کس کا ڈپارٹمنٹ ہے؟ علماء کا. تو آج بہت سارے سیاسی اسلام کے حاملین، اللہ کی حکومت دنیا میں قائم ہونا چاہیے، تو پھر ان کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ ساری حکومتیں جتنی کون سی ہے، یہ طاغوتی حکومتیں ہیں. یہ مسلمان بادشاہ ہے لیکن یہ لوگ اسلام کے حساب سے حکومت نہیں چلا رہے ہیں. تو پھر پہلے کیا کرنے کا، ان کو جب تک کہ کافر نہیں بناتے اپنا ایجنڈا شروع نہیں ہوتا ہے. اور آپ کو ملے گا واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ پہ بہت سارے لوگ مسلمان حکام کی تکفیر کرتے ہیں اور تکفیر کے ساتھ ان کی بغاوت کے لیے بات کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم پر ظالم بادشاہ آئیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر کیا ہم تلوار سے معاملہ ان کا نہیں کرنا، یا ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا نہیں، جب تک کہ وہ کفرم بواحا، کھلا کفر نہ کریں تب تک ان کے خلاف بغاوت نہیں. ایک دم ہی کافر ہو جائیں تو ایسا آپ نے کہا تھا. معلوم یہ ہوا کہ جب تک وہ کافر نہیں ہے اس کے خلاف قدم نہیں اٹھایا جائے گا. اب ان کو معلوم ہے کہ اب قدم اٹھانا ہے، اپنے کو ریولوشن لانا ہے، تو ان کو پہلا کیا کرنا پڑے گا؟ کافر ان کو ثابت کرنا پڑے گا. یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس بات سے آپ پھر اس کو استنباط کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو وہ لوگ ایسے ہیں، یا فلانا ایسا ہے، یا فلاں ایسا ہے. تو اس میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے. آپ نے کیا فرمایا؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارا یعنی عالم یا عابد اللہ کے حرام کو حلال کرتا، تم حلال مان لیتے؟ تو اعتقاداً کیا تھا؟
اس کو تسلیم کرتے تھے. تو یہ تسلیم کرنا کیا ہوا؟ اعتقادی عمل ہوا. اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلاً کوئی مفتی کے پاس آدمی گیا, یہ جائز ہے کیا؟ آپ مان لیجئے اس کو حرام مانتے ہیں. اس مفتی نے اجتہاد کیا, دلائل کو دیکھا اور کہا کہ نہیں جائز ہے. اب آپ بولے تو مشرک ہو گیا, کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا اور تو نے, عالم نے کیا کہا؟ حلال, اور تو مان رہا اس کو. تو اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے, اس سے کافر وہ نہیں ہو جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ واضح طور پر ایک چیز حرام ہے اور اس کو حرام مانتے ہوئے ایک آدمی کہے یہ حرام ہے لیکن اب سے یہ حلال ہو گیا, تو اب کیا ہو گیا؟ اس نے اللہ کی حرام چیز کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. تو ایسی صورت میں کوئی آدمی اگر اس کو حلال مانتا ہے حرام کو, یا حرام کو حلال کو حرام مانتا ہے, یہ اختیار اگر کسی میں مانتے ہیں تب جا کر یہ آدمی مشرک ہوتا ہے, ورنہ کسی عالم کی بات ماننے سے آدمی مشرک نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اجتہاد کر کے اس کو اس کے حساب سے جواب بتاتا ہے. اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی, لیکن اس کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جائے گی, اس کی بنیاد پر خطا کار اس کو کہا جا سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ, یہی تو ان کی عبادت ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اختیار دیتا ہے تحریم اور تحلیل کا, تو یہ بھی اس کے کلمے کو برباد کرتا ہے. تو کلمے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے حکم کے آگے آدمی اپنے آپ کو جھکا دے, اور اللہ نے جو دین دیا ہے اس کا پابند بنے, اپنی طرف سے نیا کوئی دین بنائے نہیں, رسم و رواج کو دین کا مقام نہ دے. آخری چیز نمبر 5, موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. پانچویں چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کب تک ہے؟ جوانی میں ہم لوگ اہتمام کرتے تھے, بڑھاپے میں ابھی نہیں. اللہ کو معبود مانا ہے. لا الہ الا اللہ میں کیا کیا ہم نے؟ کس کو معبود مانا؟ ایک اللہ کو. اور اللہ کے سوا کوئی معبود ہے عبادت کے لائق ہے؟ نہیں. تو معبود ہے اللہ کا مطلب کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی, کہ خالی معبود مان کے چھوڑ دیا, معبود ہے اور بس ختم. معبود مانا ہے تو کیا کرنا پڑے گی؟ اللہ کی عبادت. کب تک؟ ریٹائر ہونے تک یا دوسرا نکاح ہونے تک؟ کب تک؟ موت تک کرنا پڑے گا. تو پانچواں تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے, اللہ کو اپنا معبود مانے, اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانے, تو پھر موت تک وہ دو چیزوں کا اہتمام کرے. ایک تو اللہ کی عبادت کرتا رہے, دوسرا اللہ کے ساتھ شرک سے بچتا رہے موت تک. ورنہ ایک آدمی زندگی بھر توحید پر رہا, مرنے سے پہلے شرک کیا, کیا ہوگا؟ اس کی زندگی بھر کی توحید کام آئے گی؟ نہیں. زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا, مرنے سے پہلے بت کا اقرار کر لیا, شرک کر لیا, تو اس کی زندگی بھر کی ساری عبادت کیا ہو جائے گی؟ برباد. لہٰذا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زندگی بھر موت تک اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں اور شرک سے بچنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورہ الحجر میں اللہ نے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے رب کی عبادت کرتا رہ, اپنے رب کی عبادت کا اہتمام کر, حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ جائے. یہاں تک کہ تجھ کو کیا آ جائے؟ یقین آ جائے. اب کوئی آدمی اس سے غلط مطلب نہ لے, میرے کو تو آ گیا یقین. تو کب تک عبادت کرنا ہے اللہ کی؟ جب تک یقین نہیں آتا. یقین آ گیا کا مطلب کیا؟ اب مجھ کو یقین آیا, میری بیوی کو یقین آیا, بچوں کو یقین آیا, ہم سب یقین والے لوگ ہیں, تو اب عبادت چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں. اسی لیے بعض صوفیہ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہوئے, اور ان کے مریدین بھی کہتے ہیں یہ بہت پہنچ گئے ہیں, یہ پا لیے سب, ان کا پکا ہو گیا ابھی, یعنی یقین آ گیا ان کو, تو اب عبادت وہ نہیں کرتے ہیں. قرآن میں آئے تھے نا, کب تک عبادت کر؟ جب تک تجھ کو یقین نہیں آتا. یقین آ گیا ان کو, ان کا یقین ایک دم پکا ہے, اللہ کو پہچان لیا, واصل باللہ, اور اللہ تک پہنچ گئے ہیں یہ ایک دم, باقی باللہ, فانی فی اللہ, اعوذ باللہ.
بعض پیروں کے بارے میں یہ اعتقاد ہوتا ہے، تو یہ عبادت چھوڑے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقین کے مرتبے پر ہیں ابھی۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک۔ تو سوال ہے کہ یہاں پر یقین سے مراد کیا ہے؟ اسی لیے دیکھیے صرف ورڈ ٹو ورڈ قرآن پڑھنے سے کام بننے والا نہیں ہے۔ عربی آپ وَاعْبُدْ، عبادت کر، ربک، اپنے رب کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتیکا، تیرے پاس آ جائے، تجھ کو آ جائے، الیقین، یقین۔ آپ نے ہر لفظ کا مطلب سمجھا، آیت نہیں سمجھی، لہٰذا کوئی آدمی آیت کے ہر لفظ کا مطلب سمجھ لے تو اسے لازم نہیں آتا ہے کہ اس نے آیت بھی سمجھی۔ آیت سمجھنا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یقین سے مراد کیا ہے؟ ہاں، سالم ابن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے حضرت سالم تابعی کہتے ہیں الیقین الموت، یقین سے مراد وہ چیز ہے جو یقینی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی سے بھاگ سکتا ہے؟ جو اللہ پہ یقین نہیں کرتا موت پہ یقین وہ بھی کرتا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا موت کو وہ بھی مانتا ہے، موت کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایسی یقینی چیز ہے جو آ کے رہتی ہے، چاہے بادشاہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، صحت مند ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، موت آ کے رہتی ہے، وہ یقینی چیز ہے، اس لیے اس کو یقین کہا گیا۔ جیسے کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے یہ حضرت علم ہے، علم کا پہاڑ ہے، علم کا سمندر ہے، تو اس کو ہی علم بول دیا، وہ علم والا ہے، لیکن اس کو کیا بول دیا؟ یہی تو علم ہے، یہی تو پاور ہے۔ تو کسی صفت کو موصوف کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے، بہادری اس کو کہتے ہیں، یہ بہادری ہے، سر سے پاؤں تک بہادری ہے، کبھی ایسا کہا جاتا ہے۔ تو یقین، موت یقینی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ وہ یقین ہے، وہ حتی یأتیک الیقین، جب تک کہ تجھ کو یقینی چیز موت نہیں آتی ہے اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کو یقین کہہ دیا گیا۔ تو سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں الموت، اور ابن کثیر کہتے ہیں وَهَكَذَا قَالَ مجاہد والحسن وقتادہ وعبد الرحمن بن زید بن اسلم، یہی قول ہے مجاہد کا، حسن کا اور قتادہ کا، اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا، یہ سارے کہتے ہیں یہاں پر یقین سے مراد کیا ہے؟ موت۔ تو سلف نے یقین سے مراد کیا لیا ہے؟ موت، کیونکہ آدمی کو یعنی ہر حال میں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا؟ لیکن آپ کب تک عبادت کرتے رہے؟ اپنی وفات تک۔ تو معلوم ہوا کہ ہر حال میں حضرت عمر کو یقین نہیں تھا، اتنے سارے زخم ہیں، نماز کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، تو موت تک عبادت کرنا ہے، موت تک عبادت کرنا ہے، تو موت تک توحید کا اہتمام کرے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دو حدیثیں بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور یہ پورا سلسلہ اس درس کا یہ عنوان ہمارا ختم ہو جائے گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان، ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے رسول دو چیزیں ایسی کون سی ہیں جن سے لازم ہو جائے، لازم ہو جائے؟ آپ نے کہا فقال من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ پکی ہونے والی چیز دو چیزیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا وہ جہنم میں جائے گا۔ واجب کرنے والی، لازم کرنے والی چیزیں دو، جو شرک نہیں کرتا تھا جنت لازم، جو شرک کرتا تھا شرک پہ مرا جہنم لازم، دو چیزیں لازم کرنے والی ہیں، ایک سے جنت لازم، ایک سے جنت پکی، دوسرے سے جہنم پکی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر موت کے وقت بھی شرک کر لے آدمی جہنمی ہو گیا۔ موت تک توحید کا اہتمام کرنا ضروری ہے، موت تک لا الہ الا اللہ کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی آفس سے نکلا تنخواہ لے کے، اور گھر تک آتے آتے گھر کے پڑوس کے چوک میں اس کی جیب کسی نے کتر دی،
اتنا دور سے گاڑی سے یہ کرتے، سعودی سے آیا مان لیجئے، ذرا دور سے لو، اس کو تو زیادہ دکھ ہوگا، سعودی سے پیسے جمع کر کے اور سب ڈبے میں باندھ کے سب اس نے لایا، سونے کے زیورات یہ وہ سب لایا، اور وہ بیگ اس کا آتے آتے راستے میں بمبئی پہ چوری ہو گیا، وہاں سے سنبھال کے لایا، بمبئی سے بھی لایا، اور پونا میں آتے آتے وہ کسی نے چوری کر لیا۔ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اتنا سنبھالنا کچھ نفع دیا اس کو؟ کہاں تک سنبھالنا چاہیے تھا؟ بیوی تک پہنچنے تک۔ بیوی کو بول سکتا اتنا سنبھال کے لایا میں آتا، کیا فائدہ تمہارا سنبھال کے، میرے ہاتھ میں نہیں آیا، فائدہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ منزل تک وہ پہنچنے تک سنبھالنا ضروری ہے۔ ہماری منزل جنت ہے۔ ایک آدمی کو موت سنبھالنا اس کو ضروری ہے، موت تک نہیں سنبھال پایا کچھ فائدہ نہیں، زندگی بھر سنبھال کے بھائی، موت تک سنبھالنا ہے، کلمے کی حفاظت موت تک کرنا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت بتاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، جس کی موت ہو رہی ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کو بولو پڑھنے کے لیے۔ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ۔ ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جو آدمی، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، موت کے وقت وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، چاہے اس سے پہلے جو ہونا ہے ہو جائے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ، کہ اس سے پہلے چاہے جو بھی ہوا ہو، یعنی مثلا دو معنی آپ لیں، ایک تو یہ کہ اگر آدمی کلمہ پڑھتا ہے موت کے وقت میں، موت سے پہلے چاہے زندگی بھر شرک کیا ہو، وہ ضرور جنت میں جائے گا، ایک تو معنی یہ ہے۔ دوسری یہ کہ کلمے پر خاتمہ اس کا ہوا لیکن گناہ بھی اس کے تھے، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، وہ ضرور جنت میں جائے گا، چاہے جنت میں جانے سے پہلے جہنم میں جائے، لیکن نکل کے جنت میں ایک نہ ایک دن جائے گا ضرور۔ تو اپنے آخری وقت میں آدمی کو کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ، آخر میں توحید کے ساتھ جانا چاہیے، چاہے زندگی بھر اس کی زندگی میں شرک رہا ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بھی آخری وقت میں گئے اور کہا چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس سفارش کروں گا، چاہے زندگی بھر شرک کیا ہو لیکن آخری وقت میں بھی اگر توحید مان لے، کلمہ قبول کر لے، شرک چھوڑ دے، اللہ پچھلی زندگی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر زندگی بھر توحید پر رہا، آخری وقت میں شرک کیا، تو پھر کیا ہے، وہ ساری توحید کام آئے گی نہیں، اس کو موت تک سنبھالنا ضروری ہے۔ دنیا سے جانے تک آدمی کو اپنا کلمہ سنبھالنا ضروری ہے۔ تو یہ 5 تقاضے ہم نے دیکھے لا الہ الا اللہ کے، اور اس کا اہتمام اپنی زندگی میں ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان تمام چیزوں کا اور اس کے علاوہ علماء نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔